مالک جلد اس پردے کو ہٹا، اس دنیا کو پتہ چلے کہ رسول کا حقیقی جانشین کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نہیں کہا، تین باتیں کی اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ دوسری بات ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں دین پہ راضی ہو گیا، آج میں دین پہ راضی ہو گیا۔ تیسری بات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین پہ راضی، دین مکمل کیا اور میں نے آج نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ اور جو 5 وقت نماز پڑھ کے روز کہتے ہو یا اللہ انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ کہتا ہے آج میں نے علی ولی اللہ پہ نعمتیں مکمل کر دی ہے، ولایت پہ نعمتیں مکمل ہیں۔ 3 باتیں، دین مکمل کیا، آدم کا دین تھا، رضی اللہ کی سنت نہیں، دین مکمل نہیں، نعمتیں تمام نہیں۔ نوح کا دین تھا، دین مکمل کی سند نہیں، رضی اللہ کی سند نہیں، نعمتیں تمام ہونے کی سند نہیں، صرف غدیر میں کہا کہ آج میں دین پہ راضی ہو گیا، آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ دین تھا، تیرے پیغمبر نے دین پہنچایا، لوگوں نے پتھر کھائے، طیف کی پہاڑیوں میں پتھر پڑے، لیکن رضی اللہ کی تو نے سند دی۔ خالق نے کہا کہ مکے میں دین رضی اللہ نہ تھا، نعمتیں تمام نہ تھی، مدینے میں دین رضی اللہ نہ تھا، نعمتیں تمام نہ تھی، خیبر کی جنگ لڑی، دین رضی اللہ نہ ہوا، دین مکمل نہ ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی، دین مکمل نہ ہوا، دین رضی اللہ نہ ہوا، بدر میں لڑے، دین رضی اللہ نہ ہوا۔ غدیر میں کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے بھی فیصلہ دیا کہ جو آدم کے دور میں مر گئے ان کے لیے دین وہ مکمل تھا، جو لوگوں کے دین میں دور میں چلے گئے ان کے لیے وہ مکمل تھا، جو رسول کے زمانے میں مکے میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل تھا، جو مدینے میں چلے گئے ان کے لیے وہ دین مکمل تھا، جو بدر میں مر گئے ان کے لیے سیدنا وہ دین مکمل تھا، جو خیبر میں مر گئے ان کے لیے دین وہ مکمل تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے غدیر میں، غدیر والو تمہارے لیے آج دین مکمل ہوا ہے، 18 ذی الحج کو آج دین مکمل ہوا ہے۔ یا تمہیں غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا پھر علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ دین مکمل ہوا ہے، تیری نماز اللہ جانے کے لئے کھاتے پڑھنی یہ ذکر بھائی یاد آگی۔ کائنات کی ہر چیز پہ حکومت ہے اس کی، آواز دے نہیں جانا لفظ، کائنات کی ہر چیز پہ حکومت ہے اس کی، پہلے اس کے نبی کی پھر اس کے وسیع کی، نبی کی پھر اس کے وسیع کی، وہ انوی شیعہ بھی، وہ انوی شیعہ بھی جائیں گے جہنم میں اے حافظ، تشہد میں گواہی نہیں دیتے جو علی کی۔ دین مکمل ہوا اور ایک جملہ اللہ نے کہا رسول کو، سیدزادے کی محبت دیکھ کے میں لفظ کہنے پہ مجبور ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ ادھر ایک دھمکی ہے، دوسری اللہ نے گارنٹی دی ہے، واللہ یعصمک من الناس، پہنچانا تیرا کام ہے، لوگوں کے شر سے بچانا میرا کام ہے، علی دینا تیرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے۔
سید اون شاہ نام ہے ان کا، محمدی پور سے تعلق ہے، سید زادہ ہے، علی ولی اللہ کی خاطر شر والوں سے ٹکرا گیا، گولی گردن پہ لگی، لوگوں نے سمجھا مر گیا ہے۔ سید زادہ اگر مر جاتے تو اللہ کی آیت جھوٹی ہو جاتی، اگر مر جاتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا۔ اللہ نے کہا بتانا علی تیرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے۔ کن سے بچانا ہے؟ شر والے لوگوں سے۔ اور میں کہتا ہوں موجیاں والا کی سرزمین پہ سید زادہ نے ایک ایسے شریف سے ٹکرا کے بتا دیا کہ علی والے ہم ہیں، شرارت والے تم ہو۔ یا علی یا علی، بولو جن کا علی نام ہے۔ کرے خالق کا وعدہ ہے، میرا رسول علی بچانا تیرا کام ہے لوگوں کے شر سے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا شر والے ہیں کون؟ شر سے بچانا میرا کام ہے۔ بابا جی جب رسول نے اعلان کیا، مسجد میں آئے، ایک بندہ آ گیا، نعمان ابن فہری تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے۔ مسجد میں آیا، رسول سے آ کے کہنے لگا یہ غدیر میں کیا ہوا ہے؟ تھک گئے ہو تو چھڑ دیں وہاں۔ فرمایا غدیر میں کیا ہوا؟ فرمایا جو کچھ ہوا ہے وہی سے ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، پہلے اپنی حکومت، جاتے ہوئے بھائی کی حکومت۔ رسول کہتے ہیں خبردار، بھائی سمجھ کے نہیں، قرآن پڑھ، مجھے دھمکی دی گئی ہے، بھائی سمجھ کے نہیں، دھمکی دی گئی ہے۔ اگر تو نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا، تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا، میں بھائی سمجھ کے نہیں، اپنی نبوت بچانے کا انتظام کیا ہے۔ ہائے ہائے، نبوت بچانے کا انتظام کیا ہے۔ سیدہ مانا پھرنے۔ چلو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، خصوصی دعا چاہوں گا کہ یہ نعمان کو پہلے کو جانتا تھا، جن کی تاریخ پہ نظر ہے، ورق گردانی کرتے ہو، اس کے باپ کا کسی کو پتا ہو، اشارہ ہے میرا، جو سمجھ جائے گا مالک زمانہ کی بارگاہ میں دعا خصوصی اس کے لیے پسند آئے تو پھر بخل نہیں کرنا محبت علی میں، کہ نعمان کو کوئی پہلے جانتا ہو، اس کے باپ کے نام کا کسی کو پتا ہو۔ چلو خیبر میں کسی نے پت دیکھا ہو، خندق میں دیکھا ہو، مکہ مدینے میں، رسول میں نہیں تو اصحاب میں، کسی تاریخ میں اس کا خاندان کیا ہے، اس کی ماں کا کیا نام ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، کس گاؤں کا رہنے والا ہے، کس شہر سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ دشمن علی آیا کہاں سے ہے، یہ علی ولی اللہ کا منکر آیا کہاں سے ہے۔ نہ مام کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ قوم قبیلے کا پتہ، ان بے غیرتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہی علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں، گاؤں گاؤں میں ان کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ پہلے کوئی نہیں جانتا، جیسے ہی ولایت کا انکار کیا، کہتا اچھا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ وہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ رسول کو مانتا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سارا دین مانتا تھا، مانتا کس کو نہیں تھا؟ اب دیکھتا ہوں کون کون علی کو ماننے والا ہے اور کون کون سوچنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ چہرے کی چمک بتاتی ہے، علی کی محبت ہی ایسی ہے جو شجرے بتا دیتی ہے۔ چہرے کی چمکیں بتائیں گی کہ بندہ علی والا ہے، اور
اب میں نے آپ کو دیکھنا ہے کون علی والا ہے، کون سوچنے والا بیٹھا ہوا ہے کہ ایک کہتا ہے پہلے اپنی حکومت، جاتے ہوئے بھائی کی حکومت، سارا دین مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا اور رسول کو بھی مانتا تھا، منکر تھا علی ولی اللہ کا، کہتے علی کو نہیں مانتا، اللہ رسول کو مانتا ہے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ سے بد دعا مانگ رہا ہے عذاب کی۔ اللہ نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، میرے اللہ تیرے گھر میں کھڑا ہے، تیرے دین کو بھی مانتا ہے، تیرے رسول کو بھی مانتا ہے، تیرا رسول کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے نہیں ہے، میں نے رب ایک، یہ علی ولی اللہ اس کے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، علی ہے رب کی طرف سے، تیرا انکار، تیرے علی کا انکار کر کے اس سے تیری سے بد دعا مانگ رہا ہے عذاب کی۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میں حاکم الحاکمین ہوں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے رسول کو کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے مانیں گے، میرے رسول کو مانیں گے، جو نمازی بھی ہوں گے، جو صدقہ خور بھی ہوں گے، جو خمس کھانے والے بھی ہوں گے، جو امام رکھ کے شرافت کا لباس اوڑھ کے علی کی ولایت کا انکار کر کے شیعوں کو تنگ کریں گے۔ ادھر نمان آگے بڑھے گا جو علی کا منکر ہے، رسول نے دلیلیں دی کہ میں نے رب ایک، خالق نے کہا جبریل ادھر نمان ہے، یہ علی کا منکر بڑھے گا، اس کے علم میں تھا کہ آج اس نے بد دعا مانگی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، آج نمان پیدا ہوا ہے، کل کو کوئی ڈھکو پیدا ہوگا جو میرے علی کا منکر ہوگا، ابھی پتھر مار، فوراً مار، اسی وقت مار، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ جو مجھ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، سارے دین کو مانتا ہو، اگر علی ولی اللہ کو نہیں مانتا، نہ اس کو خدا بچا سکتا ہے نہ اس کو رسول بچا سکتا ہے۔ لڑتے رہے، دشمنوں سے روز و شب لڑتے رہے، اور یہ ملا حق میں باطل کے صدا لکھتا رہا۔ قصر شاہی کے کنارے پہ ہے فتوے کی دکان، مولوی ہر دور میں بکتا رہا، بکتا رہا۔ بھائی محمد جس کے خون میں علی ہے، جس کی رگوں میں علی ہے، یہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، مالک کا ممبر میرے سامنے موجود ہے، حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ جب بھی علی کی باری آئے کبھی کسی سے نہ ڈرنا، علی ولی اللہ پہ ڈٹ جانا، کبھی نہیں ڈرنا، پڑھنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا اس کا کام ہے۔ علی پہ زندگی جائے تو اس سے اچھی موت نہیں۔ کیا اللہ نے کہا کہ ابھی پتھر مار، اسے وقت مار، پتھر لگا، غرق ہوا، سر سے لگا، ڈاچی کے شکم سے نکل گیا۔ ایک ڈاچی رات کو بتائی تھی، ایک اب بتانے لگا، توجہ ہے آپ کی، سر سے لگا، نکل گیا۔ میری روح بھی موجود تھی، برگاہ توحید میں نے سجدہ کیا، میں نے کہا میرے اللہ قصور تو نمان کا تھا، اس ڈاچی کا کیا قصور تھا؟ یہ پیچھے والوں کو میری سمجھ آ رہی ہے باتوں کو، آواز پہنچ رہی ہے نا میری، ساتھ دینا ہے میرا۔ یہ قصور تو نمان کا تھا جو منکر تھا ولایت کا، ڈاچی کا کیا قصور ہے؟ خالق کی آواز ہے مرتضی حیدری، میں اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ جو کوئی بھی دشمن علی کو پالے، کہ جو بھی کسی مقصر کو، میں اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کسی مقصر کو پالے۔ ہائے ہائے، کہ یہ دشمن تھا علی کا، بیٹھ کے آیا تھا اس پہ، اب سمجھے ہو
کہ جو بھی کسی مقصر کو پالے گا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. عذاب آیا, ختم, میری بات نتیجہ دینے لگا.